لیکن جتنے اس وقت اچھے ملا ہیں، مثال کے طور پہ میں اسرار صاحب کہتا ہوں، یہ کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر یہ اسکالر ہیں. ملا نے قرآن شریف کو پڑھ کے مین اس کو عربی نہیں آتی ہے، اس کے جو جس طرح سے بھی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اس کو اس نے لفظی مطلب کا اس نے اپنے معنی نکال کے تو اس نے جو لوگوں کے سامنے پیش کر دیے گئے. میں ریحانہ یہ بالکل آرگومنٹ نہیں کر رہا کہ جو روٹ لرننگ ہے، جو یاد ہے، یاد کرنے کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کا بھی تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام ہے. لیکن ویسٹ کے اندر یہ جو اورٹل ایجوکیشن ہے، اس پہ کوئی کام ہوتا نہیں، اس لیے شاید مولوی کو بہت زیادہ صوفیزم کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. وہ صوفیزم وہ ہے جو ٹرکس کی ہے، جس میں کہ ناچ اور گانا ہے. اور اس میں صوفیزم میں یہ روح کی جو روحانی پیشوا ہیں ان کو بھی سامنے لایا گیا. جیسے بالکل جو ہمارا صوفیزم ہے اس پہ وہ ہمارے صوفیزم میں تو اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں قطب الارشاد کی سیٹ پہ زرداری صاحب تشریف رکھتے تھے. یہ تو ہمارا المیہ ہے نا. دیکھیں ہمارا صوفیزم تو یہی ہے نا. نہیں تو یہ آپ نے کب کہا کہ ہمارے ساتھ برے حادثے نہیں ہوئے ہیں کبھی؟ صحیح. اچھا، اس بات کو ایک اور طرف پلٹا دیتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کی سوچ اور فکر کو ڈائریکٹ کرتی ہے. اگر آپ کے پاس لفظ ہوں گے تو آپ کا خیال پیدا ہوگا. خیال بغیر لفظوں کے تو شاید پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ کا احساس ہوگا تو احساس ایک سبجیکٹو بات ہوگی. میں اس کو بالکل آبجیکٹیولی کہہ رہا ہوں. جبکہ اگر آپ امریکن ہائی اسکول دیکھیں تو امریکن ہائی اسکول کے اندر جو ہسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے، جو ورلڈ ہسٹری بھی ہے، ورلڈ ہسٹری میں بھی آپ کو ایسٹ کا یا گریکس کا یا رومنس کا تذکرہ نہیں ملے گا. یوں پتا چلے گا جیسے امریکنز جو ہیں وہی ورلڈ ہسٹری ہے. نہیں، اگر آپ ساؤتھ ایشین اسٹڈی کو ایز اے سبجیکٹ لیں وہ الگ بات ہے. میں جنرل ورلڈ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. اب اس ماحول میں رہتے ہوئے اگر ادب کی ایک کلچرل انسٹیٹیوشن کی وہاں بیٹھ کے ایک پاکستانی کوئی تشکیل کا ارتقا کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ اہم بات کیا ہونی چاہیے؟ مشاعرہ یا کوئی اس سے بھی زیادہ باٹم روٹ پہ کوئی بات؟ ویسے صحیح پوچھے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلا جو ہونا چاہیے توجہ وہ اپنے بچوں کی طرف ہی ہونی چاہیے. کیوں کہتے ہیں ہر کام جو نیک کام ہے گھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنا اردو اور اپنا کلچر سکھانا چاہیے. بہت سارے دعوے دار ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم اردو کی خدمت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اردو نہیں آتی ہے. میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہ پاکستانی لوگوں کی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہوں کہ اپنے بچے انگلش میڈیم میں جاتے ہیں، اردو میں بات نہیں کر سکتے. تو کیوں ہمارا اتنا کمپلیکس کیوں اپنی زبان سے؟ یہ اب پتہ نہیں، یہی تو فکر کی بات ہے. قرآن شریف میں سب سے زیادہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہی تو ہے کہ غور و فکر کرو، جو ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو ایک اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے ایک کہ ہمیں ویسٹرنائز ہونا ہے، ہمیں ماڈرن ہونا ہے. ریحانہ، اس بات کو میں ریفریز کرتا ہوں اس طرح سے کہ اس بات پہ ڈبیٹ نہیں میں کر رہا کہ جتنا بھی آرٹسٹ ہوتا ہے یا آرٹ ہوتا ہے ایز اے سبجیکٹ، اس کا مورل ہمیشہ باقی معاشرے سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور یہ بات میرے خیال میں اس لیے بحث طلب نہیں ہے کہ گریک مائتھولوجی سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے، اس لیے آرٹسٹ ہمیشہ معاشرے میں ایک مختلف رنگ رکھتا ہے. اتنا سینسٹیو الیٹ آف دا الیٹسٹ ہونے کے ساتھ کہ وہ ادب میں ہے، زبان پہ اس کا عبور ہے، اور خیال جو ہے وہ اپنے زمانے سے آنے والے زمانے کے لیے چھوڑ کے جانے والوں میں سے ہے. اس کے باوجود وہ اپنے کنٹمپرری پیریڈ میں صرف اپنی شناخت ڈھونڈ رہا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی؟ ہر انڈیویجول بھی آپ بات کر سکتے ہیں، پرسن ٹو پرسن. میرے خیال میں سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہوں گے. اچھا، اس بات کو یوں لے لے کہ افتخار صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی دے، اس زمانے میں موجود ہیں. اقبال کے بعد آج تک اگر دیکھیں تو ہم نے کوئی اشفاق صاحب نے بیچ میں ہلکا سا ایک رنگ دیا، ایک بہت سی تازہ ہوا آئی، ان کا ایک اپنا انداز رہا، ان کو دیکھنے کے لوگ تڑپتے تھے، ان کے انتظار میں بیٹھتے تھے کہ وہ آئیں. مفتی صاحب کا ایک اپنا مزاج رہا. لیکن یہ سارے جو شعراء ہیں یہ فقیرانہ تھے، ان کا مزاج جو تھا وہ فقیرانہ تھا. اتنا بڑا گیپ جو ہے یہ ادب کی دنیا میں کیوں موجود ہے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر بھی، کہ ہم اس کو ایک شو بیس کی طرح صرف مشاعروں تک محدود رکھ لیں؟ ہم اس سے زیادہ سکن ڈیپ سے زیادہ پروموشن کیوں نہیں کر سکتے؟
نہیں میں تو اس میں صرف ادب ہی نہیں باقی شعبوں میں بھی اسی طرح کہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے نہیں ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں ادب پہ بات کرنے کے لیے بہت زیادہ مطالعہ چاہیے, بہت زیادہ نالج چاہیے. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو تنقید کر سکتے ہیں کسی شعر پہ یا ادب پہ, وہ کیا کرتے ہیں مطالعہ اپنا کچھ نہیں ہوتا, 2-4 لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ بڑے شاعر ہیں, وہ اٹھ کے ذاتیات پہ اتر کے آپ کی ذات پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. مافیاز ہر جگہ ہیں, مافیا ہر جگہ پہ. وہی تو بات ہے نا کہ اب اس میں وہی بات ہے کہ ایک تو پرووائڈ نہیں کیا گیا یا ایجوکیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ مطالعہ کریں. میں بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ ٹی وی سے انفارمیشن مل جاتی ہے, نیٹ سے مل جاتی ہے, کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ حالانکہ مطالعہ کے بغیر میرے خیال میں انسان جو ہے جیسے جیسے اس کا مطالعہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان اپنے آپ کو زیرو کرتا جاتا ہے, اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے. میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کیا پھر یہ زیادہ مناسب ریحانہ آپ جیسے لوگوں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جنہوں نے باہر کے ملک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, کہ وہ کچھ ایسا انتظام وہاں پہ کریں کہ وہاں پہ چاہے 10 سال میں ایک شخص ہو لیکن وہ اپنی زمین کے ساتھ جو ہے وہ رنگ سے رنگ ملا کر چلتا ہوا ہو. یہ آپ یقین کریں کہ اس پہ ہم لوگوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اب بہت سارے ایسے باہر مشاعرے آپ دیکھیں گے جس میں ہمارے بچوں نے حصہ لینا شروع کیا ہے. جو وہاں کے پیدا ہوئے وہ بچے ہیں انہوں نے آ کے ادب میں حصہ لینا شروع کیا, انہوں نے غزلیں اردو میں کہنا شروع کی. حالانکہ وہ کہ ایکسنٹ ان کا نہیں ہے, بے شک وزن میں نہیں ہے, لیکن ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ آتے رہیں تاکہ وہ تھوڑا سا ایک انکریجمنٹ ان کو ملتی رہے. اس میں سے ہو سکتا ہے ایک بڑی شخصیت نکل آئے, ایک بڑا اچھا شاید ہم نکالیں. میں تھوڑا سا اس کے ساتھ میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ اختلاف کرتا ہوں کہ میں نے مشنری سکولز میں ہمیشہ تعلیم لی. حزی کاشمیری صاحب تھے, بڑے استاد تھے. میں پوئٹری لکھتا تھا اور میں ان کے ساتھ پاس جا کے اصلاح کرواتا تھا. تو 5ویں 6ٹھی دفعہ گیا تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ بیٹا تم اپنا کرایہ خرچنا بند کر دو, اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے 6ٹھی دفعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ شعر لکھنا میرے بس میں نہیں ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ لکھتے رہیں, یہ تو ایک لا آف پروبیبلٹی ہوگا. اس سے ہوگا پتہ ہے کیا, کہ 100 بچوں میں سے 99 ویسٹیج میں چلے جائیں گے, ایک شاعر بن جائے گا. آپ اس بات کو ریحانہ یوں بھی دیکھیے کہ مشاعرہ جو ہے یہ لکھنوی ہے. ہمارا کلچر بنیادی طور پہ لکھنوی نہیں ہے. وہ یہاں کی بات کر سکتے ہیں آپ, ہم سب کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہے. میں تو صرف پاکستان سے محبت کرتا ہوں. ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اتنے ایلیٹ آف دا ایلیٹس جو ہیں وہ اگر کلچر کو سکھانا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ امراؤ جان کی طرف اپنی بچوں کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کے اندر ایک ماڈل بھی پیدا ہوگا. یہ اختلافی سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ مجھے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیونکہ میں نے ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے. میں صرف اپنی ذات تک کی بات کر سکتی ہوں کیونکہ دیکھیں جہاں تک وطن سے محبت کی بات ہے تو جو ہم تھوڑا سا ایک چھوٹا سا گروپ ہے ہمارا, ان سب لوگوں نے سوچا تھا کہ دیکھیں جی انڈیا نے اپنے بچوں کو جا کے لابی میں بٹھا دیا, ہمارا کوئی ابھی تک بچہ جو ہے وہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے. ہر پیرنٹس کی ایک ہی خواہش کہ بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے. تو ہمیں اپنے بچے کو لائر بنانا ہے یا ہمیں ان کو پارلیمنٹ تک لے کے جانا ہے. جو ہمارے تو ایک پورے گروپ میں سے کسی کا بچہ بھی جو ہے وہ میڈیکل کی طرف نہیں کیا, سارے کے سارے بچے اس طرف کو ڈال دیے. تو یہ بھی ایک وطن سے محبت ہے, یہ بھی اپنی جگہ پہ میرا ایک کنٹریبیوشن کہہ لیں, ان لوگوں کا کنٹریبیوشن کہہ دیں جو اس طرح سوچتے ہیں. تو یہ جو زبان کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا ایک کنٹریبیوشن کہہ لیں اپنے ملک کے لیے اتنی دور بیٹھ کے.